کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رمضان سے پہلے اللہ ہمیں ایک خاص وارننگ دیتا ہے؟ ایک ایسا مہینہ جو نہ صرف کیلنڈر کا حصہ ہے بلکہ دل اور زندگی بدلنے کا سگنل ہے۔ اسلام کے 12 مہینوں میں سے صرف 4 مہینے اللہ نے خود مقدس قرار دیے ہیں اور ان میں سے ایک مہینہ ہے رجب کا مہینہ۔ لیکن آج سوال یہ ہے کہ رجب اتنا مقدس کیوں ہے؟ اس مہینے میں اصل میں ہوتا کیا ہے اور اللہ ہم سے رجب میں کیا چاہتا ہے؟ آج ہم رجب کو صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ ایک پیغام کے طور پر سمجھیں گے۔ تو السلام علیکم ایوری ون، امید کرتی ہوں آپ لوگ بہت اچھے ہوگے۔ اللہ کے شکر سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا اگر آپ لوگ ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں رجب کا مہینہ اتنا مقدس کیوں ہے اور اس مہینے ایسا کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ایک لفظ سمجھنا بہت ضروری ہے، مقدس۔ مقدس کا مطلب کیا ہے؟ مقدس کا مطلب اگر ہم آسان شبدوں میں سمجھیں، ایزی لینگویج میں سمجھیں تو مقدس مطلب اسپیشل، بہت زیادہ عزت والا، اللہ کی طرف سے چنا ہوا وقت۔ اسلام میں مقدس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسا وقت جہاں اللہ کی نافرمانی زیادہ سیریس ہو جاتی ہے اور نیکی زیادہ قیمتی ہو جاتی ہے، یعنی مقدس وقت نارمل ٹائم جیسا نہیں ہوتا۔ رجب اس لیے بھی اتنا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اللہ نے خود اس مہینے کو مقدس قرار دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ میں بول رہی ہوں یا ویسے ہی کسی نے بول دیا یا علماء نے کہہ دیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے خود اس کو بتایا ہے کہ یہ مقدس مہینہ ہے، یہ مقدس مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ مہینے 12 ہیں اور ان میں سے 4 مقدس ہیں۔ رجب ان 4 میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے رجب کی عزت نہ کلچر سے آئی ہے، نہ روایت سے آئی ہے، نہ لوگوں کی بنائی ہوئی ہے بلکہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے۔ تو مقدس مہینوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو دیکھو، مقدس مہینوں میں اللہ ایک خاص وارننگ دیتا ہے۔ ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ زیادہ بھاری ہو جاتے ہیں، ظلم اور غلط کام اور زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں اور نیکی کا ریوارڈ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس مہینے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ باقی اور سب مہینوں سے زیادہ ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اسکالرز کہتے ہیں رجب میں صرف عبادت کرنا کافی نہیں ہے، گناہ چھوڑنا بھی عبادت ہے۔ اب سوال یہ بھی آتا ہے کہ رجب کی خاص پوزیشن، اسلام کے دیکھو 4 مہینے مقدس مہینوں میں سے ہیں، تو 3 مہینے لگاتار آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے لیکن رجب اکیلا آتا ہے، اس لیے رجب کو ویک اپ کال کہا گیا ہے، ریمائنڈر مہینہ کہا گیا ہے، جیسے اللہ کہہ رہا ہو رمضان آ رہا ہے، ابھی بھی وقت ہے سنبھلنے کا، کیونکہ رجب کا جو مہینہ ہے وہ رمضان سے پہلے آتا ہے، پہلے رجب پھر شعبان پھر رمضان، ٹھیک ہے۔ تو رجب میں اصل میں اب کیا ہوتا ہے؟ تو دیکھو، اگر ہم سمجھیں رجب دل جگانے کا مہینہ ہے۔ وہ کیسے؟ رجب کا سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے دل کو جگانا، روح کو ہلا دینا، انسان کو غافل ہونے سے بچانا۔ مطلب رجب ہمیں دھیرے دھیرے تیار کرتا ہے شعبان کے لیے اور رمضان کے لیے۔ علماء نے ایک بہت خوبصورت سی بات کہی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ رجب کا مہینہ ایسا ہے جیسے بیج لگانا، شعبان کا مہینہ ایسا جیسے پانی دینا اور رمضان کا مہینہ ایسے جیسے کہ فصل کاٹنا۔ تو ایسے سمجھ لو آسان لینگویج میں کہ رجب کا مہینہ نا ہمیں رمضان کے لیے تیار کرتا ہے، کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں رمضان میں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، ہم قرآن کی تلاوت کریں، اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، گناہ سے بچیں۔ اب یہ سب چیزیں راتوں رات تو نہیں ہو جائیں گی، ہم انسان ہیں، ہم اپنے اندر ایسا تو نہیں کہ ابھی ہم سو گئے اور ابھی صبح اٹھیں گے تو ہم سب گناہ سے پاک اپنے آپ کو کر لیں گے، ہم ایک دم سے نیک انسان ہو جائیں گے۔ تو ہمیں ٹائم چاہیے۔ تو اللہ کو یہ پتا ہے کہ ہم میرے بندے کیسے ہیں، تو دیکھو اللہ نے ہمیں رجب کا مہینہ دیا۔ رجب کے مہینے میں ہم عبادت کریں گے، اپنی عبادت کو بڑھائیں گے، ہم اللہ کا ذکر کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، گناہ سے بچیں گے، تو دھیرے دھیرے کر کے پھر شعبان آئے گا، پھر جب تک رمضان آئے گا تب تک ہم اپنی روح کو پاک صاف کر چکے ہوں گے۔
تو بس رمضان کی تیاری رجب سے ہی شروع ہوتی ہے۔ اب دوسری چیز یہ بھی ہوئی تھی رجب میں اسراء اور معراج کی یاد۔ بہت سے اسکالرز کے مطابق اسراء اور معراج کا واقعہ رجب کے مہینے میں ہوا۔ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مسجد الاقصی گئے، پھر آسمان کا سفر ہوا اور وہیں 5 وقت کی نماز فرض ہوئی۔ اس کا پیغام کیا ہے؟ اس کا پیغام یہ ہے کہ رجب ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ نماز صرف فرض نہیں ہے بلکہ اللہ سے کنیکشن ہے۔ رجب سیلیبریشن کا نہیں، نماز کو اسٹرانگ کرنے کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے نماز ملی تھی ہمیں، اسی مہینے 5 وقت کی نماز فرض ہوئی، تو کیوں نہیں ہم اس مہینے عبادت کریں؟ تو دیکھو، عبادت تو ایک ایسی چیز ہے کہ ہمیں پورے سال کرنی چاہیے، جتنی کریں اتنی کم ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم انسان اتنا گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ مطلب اتنا ہمارے گناہ بڑھے ہوئے ہیں کہ ہماری نیکیاں کم ہیں اس کے سامنے۔ تو ہمیں اپنی آخرت اچھی کرنی ہے، تو ہماری آخرت ہماری عبادت سے اچھی ہوگی، اللہ کے ذکر سے اچھی ہوگی، قرآن کی تلاوت سے، کیونکہ ہم اللہ کا ذکر جتنا زیادہ سے زیادہ کریں گے ہم گناہ سے دور رہیں گے۔ اگر ہمیں شیطان بہکائے گا بھی تو ہم استغفار پڑھ لیں گے تو ہمیں ایک دم سے یاد آئے گا کہ نہیں، ہمیں یہ کام ہمارے لیے غلط ہے اور ہمیں اس سے بچنا ہے، تو کر لیں۔ جو بزرگ تھے پہلے، بزرگ کہتے تھے کہ رجب دل دھونے کا مہینہ ہے۔ کتنی اچھی بات ہے یہ کہ مطلب اگر آپ کا دل پاک صاف ہے، اگر آپ کا دل ہی اچھا ہے تو آپ آگے تو سب کچھ اچھا ہی ہوگا پھر۔ تو رجب کے مہینے میں ہی اپنا دل صاف کر لو، دل دھو دو، تاکہ رمضان تک آپ کی جو روح ہے وہ پاک صاف ہو جائے۔ اگر گناہ رجب میں نہیں چھوٹے تو رمضان بھی صرف ایک روٹین بن جائے گا۔ آپ روزے رکھیں گے، آپ سب کچھ کریں گے، لیکن عبادت بھی کریں گے، لیکن آپ کا دل صاف نہیں ہے، آپ کی روح پاک نہیں ہے، تو کیا مطلب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں کیا کرتے تھے؟ تو دیکھو، یہ بات سمجھنا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے لیے کوئی خاص نماز فکس نہیں کی، کوئی ایک دن کا روزہ فکس نہیں کیا، کوئی خاص سیلیبریشن نہیں کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مقدس مہینے کا احترام کرتے تھے، نفل عبادت زیادہ کرتے تھے، گناہ سے زیادہ بچنے کی تعلیم دیتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی سمپل اور سنسیئر عبادت کرنی چاہیے۔ جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں ان کو اور زیادہ بڑھا لو، تھوڑے نفل ایکسٹرا پڑھ لو، تھوڑی عبادت اچھے سے کرو، آپ روزہ رکھو، آپ قرآن کی تلاوت کرو، اذکار کرو، آپ استغفار کی تسبیح پڑھو، آپ ایسے کر سکتے ہو۔ اپنی بری عادت پر کام کریں، رمضان کے لیے روٹین سیٹ کریں۔ رمضان آ رہا ہے کہ رمضان میں کس ٹائم آپ کو قرآن کی تلاوت کرنی ہے، کیا کرنا ہے، تو آپ رجب سے سب کرتے ہوئے چلیں۔ تو اگر آپ کا رجب کا مہینہ پرفیکٹ ہوگا، آپ کی انشاءاللہ رمضان بھی بہت پیارے، بہت اچھے گزریں گے۔ اگر آج ہم رجب کو اگنور کر گئے تو کل رمضان بھی بس کیلنڈر کا ایک مہینہ بن جائے گا۔ رجب اللہ کا دیا ہوا ایڈوانس نوٹس ہے، ایک موقع ہے، ایک ریمائنڈر ہے، ایک چانس ہے۔ سوال صرف یہ ہے، کیا ہم اس موقع کا ضائع کر دیں گے یا اس رجب سے اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کریں گے؟ رجب آ چکا ہے، اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ تو اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریے گا، شیئر ضرور کریے گا اپنے فرینڈز کے ساتھ، فیملی ممبرز کے ساتھ، تاکہ اگر ہمیں کچھ معلوم ہے تو وہ نالج ہمیں دوسرے کو بھی دینی چاہیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین اللہ حافظ۔